بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ان 5 عورتوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کی صفات اور عادات کی وجہ سے ان کے بچے اکثر زندگی کے ہر میدان میں نمایاں نظر آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ صفات اور کچھ عادات اب کے اندر بھی موجود ہوں، اور اگر نہیں ہیں تو آپ آج ہی انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ویڈیو بہت اہم ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ آپ کی سوچ اور آپ کے بچوں کی زندگی بدل دے۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کر رہا ہوں جو ہر ماں اور ہر باپ کے دل کے بہت قریب ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسے والدین ہوں گے جو اپنی اولاد کو کامیاب اور خوشحال اور باکردار اور نیک نہ دیکھنا چاہتے ہوں۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کریں، ان کے لیے باعث فخر بنے اور دین و دنیا دونوں میں عزت پائیں اور ان کا نام روشن کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی آخر ہے کیا؟ کیا صرف مال و دولت کا حصول کامیابی ہے؟ کیا صرف اعلیٰ عہدہ حاصل کر لینا کامیابی ہے؟ کیا کامیابی کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے؟ یاد رکھیں، حقیقت یہ ہے کہ کامیابی صرف مال و دولت اور شہرت کا نام نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے اور اس کا کردار اچھا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے۔ اگر کسی شخص کے پاس دنیا کی بے شمار نعمتیں ہوں اور بہت ساری آسائشیں ہوں اور سہولتیں موجود ہوں، لیکن وہ اللہ کی ناراضگی میں زندگی گزار رہا ہو، تو وہ حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں کہلا سکتا۔ جب اولاد کامیاب ہوتی ہے تو یہ کامیابی صرف اولاد تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ پورا خاندان اس کامیابی پر خوش ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی کامیابی میں اپنی زندگی کی محنت کا صلہ دیکھتے ہیں۔ جب کوئی بچہ نیک اور باکردار اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتا ہے، تعلیم یافتہ ہوتا ہے اور کامیاب بنتا ہے، تو والدین کے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی قربانیاں رائگاں نہیں گئی ہے۔ اسی لیے ہر ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کامیاب ہو۔ لیکن کچھ عورتوں کے اندر بہت اچھی خوبیاں اور صفات ہوتی ہیں۔ ان کی دعائیں اور ان کی عبادتیں اور ان کی تربیت کا اثر ان کی اولاد پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وہ 5 عورتیں جن کی صفات نہ صرف ان کی اپنی زندگی کو سنوارتی ہیں بلکہ ان کی اولاد کی کامیابی کا بھی سبب بنتی ہے۔ نمبر 1، پہلی ماں وہ ہے جو اپنے بچوں کو صرف حلال رزق کھلاتی ہے۔ اسلام میں حلال رزق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جو کھانا انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے، اس کے اثرات اس کے دل اور دماغ اور کردار پر بھی پڑتے ہیں۔ اگر ماں اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے بچوں کے پیٹ میں صرف حلال لقمہ جائے، تو یہ ان کے مستقبل کے لیے بہت بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ حلال رزق سے جسم میں برکت آتی ہے اور دل نرم ہوتا ہے اور انسان نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایسی ماں کبھی حرام ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت پر خوش نہیں ہوتی۔ وہ جانتی ہے کہ وقتی فائدہ تو شاید مل جائے، لیکن حرام رزق کی نحوست زندگی کے سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ جب بچے ایسے ماحول میں پرورش پاتے ہیں تو ان کے اندر بھی سچائی اور ایمانداری اور حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے۔ رزق حلال کا اثر صرف دنیا تک محدود نہیں رہتا بلکہ دعا کی قبولیت اور زندگی کی برکتوں کا بھی سبب بنتا ہے۔ ایسے بچوں کے دل روشن ہوتے ہیں اور ان کی سوچ مثبت ہوتی ہے، اور وہ غلط راستوں کی طرف بھی کم مائل ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کامیابی دھوکے سے نہیں ملتی بلکہ محنت اور دیانت اور اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی سوچ انہیں زندگی میں آگے بڑھاتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ بچے جس ماحول میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کا اثر وہ بچپن سے لے رہے ہوتے ہیں، اور بڑے ہو کر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ اور اگر وہ شروع سے حرام راستے سے آیا ہوا پیسہ دیکھ رہے ہوں تو ان کا بھی یہی دماغ اور سوچ بنتا ہے، اور بڑے ہوتے ہوئے اس چیز کو برا نہیں سمجھتے بلکہ اسی راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شروع سے دیکھا ہی یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ عورت جو شروع سے اپنے بچوں کو حلال رزق کھلاتی ہے، اس کے بچے ضرور زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی جائز باتوں میں فرمانبردار ہوتی ہے اور اپنے گھر کے سکون کو اہمیت دیتی ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کے تعلق کو بہت مقدس قرار دیا ہے۔ جب گھر میں محبت اور احترام اور باہمی تعاون ہوتا ہے تو
تو اس کا سب سے مثبت اثر اولاد پر پڑتا ہے، اور بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں۔ اگر وہ والدین کو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی احترام اور محبت کی صفات پیدا ہوتی ہے۔ ایک سمجھدار عورت گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ معمولی باتوں پر جھگڑا نہیں کرتی اور سب سے کام لیتی ہے اور اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ پورے گھر کا سکون ہوتا ہے۔ جب گھر کا ماحول پرسکون ہو تو بچے ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، ان کی تعلیم بہتر ہوتی ہے اور ان کی شخصیت بیلنس بنتی ہے۔ اس کے برعکس اگر گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو بچے خوف اور بے چینی اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جن گھروں میں ماں باپ ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں ان کے بچے بھی ٹینشن میں رہتے ہیں، بچے بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک نیک اور سمجھدار عورت اپنے کردار کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ اور مثبت ماحول پیدا کرتی ہے۔ یہی ماحول ان کی کامیابی کی بنیاد بنتا ہے اور ایسے بچے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ایسے بچے مضبوط ہوتے ہیں اور زندگی میں آنے والے چیلنجز کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور مستقبل میں ایک کامیاب انسان بن کر ابھرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ ماں جو نماز کی پابندی کرتی ہے۔ نماز اسلام کا سب سے اہم رکن اور مومن کی معراج ہے۔ جو عورت اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتی ہے اور 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، اللہ کے سامنے جھکتی ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے، اس کی زندگی میں ایک خاص نور پیدا ہو جاتا ہے اور یہی نور اس کی اولاد تک بھی منتقل ہوتا ہے۔ بچے اپنی ماں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر بچہ روزانہ اپنی ماں کو نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھے گا تو اس کے دل میں بھی دین کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچہ بولنا، چلنا اور کھانا پینا اور زندگی کے بہت سے آداب اپنی ماں سے ہی سیکھتا ہے۔ اگر ماں نماز کی پابند ہو تو وہ اپنی اولاد کو بھی نماز کی اہمیت سکھاتی ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کیسے کرنا ہے۔ ایسی تربیت پانے والے بچے عام طور پر نیک اور ذمہ دار اور باکردار اور کامیاب بنتے ہیں۔ دیکھیں، جب ماں ہی باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھے گی، بس جب دل کیا اور جب ٹائم ہوا اور جب موت کیا تو نماز پڑھ لی ورنہ چھوڑ دی، تو اس طرح نماز پڑھنے سے بچے بھی وہی سیکھتے ہیں۔ ایسی مائیں جو نمازیں نہیں پڑھتی وہ اپنے بچوں کو بھی تلقین نہیں کر سکتی۔ جو کام اب خود نہیں کر رہے وہ اب اپنے بچوں سے کیسے کروا سکتی ہے؟ تو دیکھیں، نماز سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ جو عورت دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتی ہے، ایک تو وہ صاف ستھری رہتی ہے اور پاکیزہ رہتی ہے، دوسرا اس کے اندر وقت کی پابندی اور ذمہ داری اور خود احتسابی پیدا ہوتی ہے، اور جب ماں خود ان صفات کی حامل ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو بھی یہی صفات منتقل کرتی ہے۔ اس طرح بچے نہ صرف دینی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کے اندر سچائی اور دیانت داری اور ذمہ داری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز بنا دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کو قرآن پاک اور دین اسلام کی تعلیم دیتی ہے۔ دنیا کی ہر تعلیم اہم ہے، لیکن وہ تعلیم جو انسان کو اپنے اللہ سے جوڑ دے، اسے اچھے اور برے کی پہچان سکھا دے اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتا دے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی دولت نہیں ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دیتی ہے اور انہیں اللہ کے احکامات سکھاتی ہے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کی سیرت سے روشناس کرواتی ہے اور اسلامی اخلاق و آداب کی تعلیم دیتی ہے، تو وہ دراصل ان کے مستقبل کی مضبوط بنیاد رکھ رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک صرف کتاب نہیں ہے بلکہ مسلسل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ جب بچے چھوٹی عمر سے قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، نبی کریم کی محبت اور نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد صرف دنیا کمانا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ ایسی ماں اپنے بچوں کو صرف کتابی علم نہیں دیتی بلکہ عملی نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ انہیں سچ بولنے والا اور وعدہ پورا کرنے، بڑوں کا احترام کرنے اور چھوٹوں پر شفقت کرنے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ جب بچے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ان کی شخصیت دوسروں سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔
لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی عزت بھی کرتے ہیں، اور یہی صفات بعد میں ان کی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ دین کی تعلیم پانے والا بچہ زندگی کی مشکلات میں مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہر مشکل کو آسان کرنے پر قادر ہے۔ وہ زندگی کے میدانوں میں آنے والی ناکامیوں سے ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ دوبارہ اٹھ کر کوشش کرتا ہے۔ وہ کامیابی پر غرور نہیں کرتا اور ناکامی پر صبر کرتا ہے۔ یہی سوچ اسے زندگی کے مختلف میدانوں میں کامیاب بنا دیتی ہے۔ نمبر 5، جو ماں ہر وقت اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ ماں کی دعا ایک ایسی طاقت ہے جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی رشتہ ماں کے رشتے جیسا مخلص ہو۔ ماں اپنے بچوں کے لیے وہ چاہتی ہے جو شاید بچے خود بھی اپنے لیے نہ سوچ سکے۔ وہ اپنی اولاد کی خوشیوں میں خوش ہوتی ہے اور ان کے دکھوں میں غمگین ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کے دل سے نکلنے والی دعا میں ایک خاص اثر اور قبولیت ہوتی ہے۔ ایک ماں صرف اس وقت دعا نہیں مانگتی جب اس کا بچہ مشکل میں ہو اور پریشان ہو، بلکہ وہ ہر حال میں اپنے بچوں کے لیے اللہ سے خیر مانگتی رہتی ہے اور ان کے گھروں کے لیے برکتیں مانگتی ہے۔ ایسی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اولاد کی زندگی میں برکتوں کا سبب بنتی ہے۔ تاریخ میں بے شمار ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی کامیابی کے پیچھے صرف ان کی ماں کی دعائیں شامل تھیں۔ جب انسان کے پاس کوئی سہارا نہ ہو تب بھی ماں کی دعا اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب راستے بند نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کی برکت سے نئے راستے کھول دیتا ہے۔ جب مشکلات پہاڑ بن کر سامنے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا اولاد کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے جس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسی ماں صرف دنیاوی کامیابی کی دعا نہیں کرتی بلکہ اپنے بچوں کی آخرت کی کامیابی بھی مانگتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور باکردار اور باحیا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہو۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند بنے اور اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کریں۔ جب ماں کی دعائیں اخلاص کے ساتھ دل سے نکلتی ہیں تو ان کے اثرات نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ان پانچوں عورتوں میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق، نماز کی پابندی اور حلال رزق کی فکر اور گھر کے سکون کی حفاظت، قرآن و دین کی تعلیم اور اولاد کے لیے مسلسل دعا۔ یہ سب ایسے اعمال ہیں جو انسان کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں۔ اور جب ایک ماں خود اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے تو اس کی اولاد بھی خیر برکت اور کامیابی کے راستے پر چلنے لگتی ہے۔ اس لیے ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ان صفات کو ضرور پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنائے اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، انہیں اچھی صحت عطا کرے اور ان کو اچھی تعلیم دے اور ان کو اچھے عہدوں پر فائز کرے، ان کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے اور ان کے علم میں خیر و برکت دے، اور انہیں اچھے دوست نصیب کرے اور انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔